السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس حملے سے ذرا پہلے منصوبہ تیار ہو چکا تھا کہ کچھ ممالک اس کو تسلیم کریں گے، پھر وہ غزہ کے ان سب رہائشیوں کو اٹھا کر سینا کے صحرا میں کالونی بنائیں گے، وہاں دھکیل لیں گے، اور پورا یہ ان کی پیش قدمی ہر 10 سال بعد جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وہاں طے ہو چکا تھا۔ القدس مسجد کے حصے بکھرے کر کر ہیکل کی تعمیر کا پہلا سنگ بنیاد طے ہو چکا تھا، کیونکہ ان کو سرخ بچھڑا مل گیا ہے دنیا میں، 4 بچھڑے مل گئے ہیں، 5واں بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہونی ہی تھیں، اور نتیجے میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتے تھے، جیسے مرنے سے پہلے آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، اور جتنے سب نے جانا تھا، تو کچھ گئے، کچھ اللہ کے دربار میں، اور کچھ بچ گئے۔ غلامی کی زندگی تو سینہ میں نہیں گئے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ عذر کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ حرمین کی ہے، سمجھے آپ؟ تو حرمین کی حفاظت کے لیے اگر پورا پاکستان ختم ہو جائے تو کوئی بری بات ہے، پورا عالم اسلام مر جائے تو کوئی بری بات ہے؟ اس میں زندگی ہے یا اس میں موت ہے؟ تو وہ تو تھوڑے سے ہیں، سب بھی ساتھ میں چلے جائیں تو پھر بھی کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ خیر، اس میں تفصیلی باتیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ آج آپ ان کو روتے دھوتے دیکھ رہے ہیں نا، کل ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا، ان کے اوپر بھی رونے والا کوئی نہ ہوتا، نہ مسجد کی ایک اینٹ کو بچانے والا کوئی ہوتا۔ یہ تھوڑی سی قربانی سے بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے بھائیوں۔ جیسے ہی یہ تازہ ترین جو واقعات پیش آئے اور اب تسلسل سے جاری ہیں، اس سے پہلے تو مسجد اقصیٰ حاکم بدہن بہت زیادہ خطرے میں آ چکی تھی۔ یہودیوں نے وہاں پر تقسیم زمانی اور تقسیم مکانی کے فیصلے کر لیے تھے۔ تقسیم زمانی کا معنی یہ ہے کہ کچھ وقت وہ وہاں جب نماز نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آ کر وہ بھی اپنی عبادات ادا کرنا شروع کر دی تھی، اور اس میں وہی اللہ مکان و تصدیتاً تالیاں بجانا اور باجے بجانا، اچھل کود کرنا، یہ سب مسجد میں ہو رہا تھا۔ اور خود القدس کے مسلمان، ضفہ غربیہ کے مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور تقسیم مکانی کا معنی کہ اس میں مسجد اقصیٰ تو ماشاءاللہ طویل عریض ہے نا، 4 دیواری، اس کے اندر جو خالی جگہ ہیں، تھلے ہیں، جو چبوترے ہیں، ان پر انہوں نے اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا کہ ان پر ہمیں آپ کرنے دیں، مسجد میں آپ عبادت کریں، یہاں ہم کرتے ہیں۔ اور یہ تعدی اور تجاوز مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اس کی انہوں نے پکی تیاریاں کر لی تھیں عید کی شکل میں۔ یہودیوں کے اصل مذہب میں عیدیں 4 ہی ہیں، لیکن انہوں نے 25 عیدیں گھڑ لی تھیں، اور ہر عید 3 دن کی گھڑ لی تھی۔ یہ واقعہ جو 16 کو ہوا ہے، تو 17 اکتوبر سے 23 نومبر تک کے دنوں میں انہوں نے 3 عیدیں منانی تھی، 9 دن پورے کرنے تھے، اور اس دوران ہی انہوں نے کوئی بڑا قدم اٹھا دینا تھا۔ تو یہ بہت کچھ کی تیاریاں وہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا کوئی مدافعت، کوئی مزاحمت کامیاب وہاں پر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو جو مظلوموں نے جو اپنی جانیں دے کر یہ کیا ہے، تو بڑی چیز کے حصول کے لیے یا دفاع کے لیے جان تو پھر چھوٹی قیمت ہوتی ہے نا بھائی۔ اور حالات یہ تھے اصل میں کہ یا تو انہوں نے مسجد سے بھی محروم ہونا تھا، غزہ سے بھی محروم ہونا تھا، یا انہوں نے مسجد کو قائم رکھنا تھا اور غزہ کے بدلے جنت جانا تھا۔ تو صحرائے سینہ کی کالونی میں جیسے صابرہ اور شتیلہ کیمپوں میں وہ محصور کر دیے گئے تھے، اور ان کی نسلیں آج وہاں پل بڑھ رہی ہیں، پھر بھی وہ اپنے کلمے پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں۔ تو غزہ کے سارے باسیوں کو یہ سینہ میں دھکیل دیا جانا تھا۔ اب کم از کم وہ موجود تو ہیں اپنی جگہ پر، اور جو ان کی مزاحمت کی 2 جہتیں ہیں، ایک جہت تو بہت مضبوط ہے عسکری، اور ایک جو شہری جہت ہے، وہ اب ان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ اپنا فرض پورا کریں اور دشمن کے اس جوابی کسی رد عمل سے دفاع کا بھی انتظام پورا کریں جتنی ان کی استطاعت ہے۔ بقیہ مسلمانوں کی اب ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی تھی، تو وہ سب مسلمان دنیا کے مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چند چیزیں تو ایسی ہیں، ان کا ایک اعلان ان کو اپنے بلوں میں گھسنے پر مجبور کر دے گا۔ تو کامیاب ترین عسکری یہ مزاحمت تھی یا مدافعت تھی مسجد اقصیٰ کے لیے گزشتہ اس صدی کی، یعنی 100 سال کے قریب ہو گئے ہیں، کون صدی کہہ لیں آپ کی تاریخ میں۔
تو اس میں بقیہ مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اگر ان کے دل میں سچی ہمدردی ہے اور غم اور دکھ ہے ان مظلوموں کی شہادت پر اور تکلیف پر، تو اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے میرے بھائی۔ ایسے موقع پر تو ایمان اور حکمت دونوں کے ساتھ چلنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا فرمائے تاکہ ہماری بگڑی بن جائے۔